السلام علیکم ٹارس دوستو، نیا سال مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کی زندگی میں بہترین سال ثابت ہو۔ آپ کی خواہشات، آپ کے خواب، آپ کے وہ سارے ڈریمز جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھے تھے، وہ کام جن کی تکمیل کے لیے آپ جسے کہتے ہیں کہ خواہش رکھتے تھے، خدا انہیں خیر و برکت سے سب معاملات کو مکمل کرے۔ نئے سال کی دعائیں میری آپ کے لیے ہیں۔ ٹورس دوستو، جیسا میں نے آپ کو پچھلے سال بھی بتاتا رہا کہ آپ کے سائن میں پلینٹ جوپیٹر، جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ آج یہ آپ کا 2024 کا سال کیسا رہے گا، اس سلسلے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ویکلی پروگرام آپ کو ملتے تھے وہ تو جاری و ساری رہیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ذرا سا آئیڈیا دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ اوور آل 2024 کیسا ہوگا آپ کی زندگی میں، اور اس کا تعلق کن کن امور کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں کچھ آپ کی پلاننگ میں ہیں تو اس کے اوپر کام کیجیے گا، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، کامیاب ہوں گے۔ پہلا مہینہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم جنوری سے ہی، چونکہ آغاز ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو جنوری سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ سب سے اہم چیز تو یہ کہ اگر ٹریول چیزیں کچھ آپ کی تھیں جس میں آپ کہیں سے آئے ہوئے تھے یا کہیں جانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پہ یہ پہلا مہینہ ٹوروسیرین کے لیے جنوری کا جو مہینہ ہے بڑا اہم اور اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاص بلاک تھا جو پچھلے مہینے سے اور جنوری کی 1-2 دن تک تھا، پھر وہ 5 تاریخ سے مزید جنوری سے وہ کلیئر ہوگا۔ وہ سیٹرن اینڈ مارس کا ایک سکوئر بنی ہوئی تھی جس نے بہت سی چیزوں کو بلاک کیا ہوا تھا۔ یہ بلاکیج آپ کا جنوری کے مہینے میں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر سفر سے متعلق کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پورے زور و شور سے کام کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاکستان سے باہر کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی معاملات اور کام کرنے والے تو اس سلسلے میں فالو اپ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ 9th ہاؤس آپ کا جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیپریکن سورج کی پریزنس، سیٹرن اور یہ 3-4 ستاروں کا جو ملاپ ہے آپ کے لیے بڑی آسانیاں لاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جنوری اوور آل اگر آپ بیٹھے تو پورے جنوری میں اپنے اوپر کام کیجیے گا، اپنے سال کا پلاننگ کیجیے گا اور اسے ڈیوائیڈ کیجیے گا اسٹرالوجیکل پریورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کس پیریڈ میں کون سا کام کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے۔ تو جنوری جیسے اگر یہ میں کہوں کہ ریزولوشن ٹائم میکنگ پلاننگ کا سال ہے تو یہ بہترین سال ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سفر سے متعلق بھی بڑا اہم سال ہے، آنے جانے سے متعلق ہے۔ اور اگر کہیں سفر رکا ہوا تھا، کہیں جانا آنا چاہتے تھے، 19 جنوری تک کا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور موومنٹ آپ کو فائدہ مند دے گی۔ بزنس کے سلسلے میں آپ جا رہے ہیں، آپ فیملی ریلیشن شپ کے سلسلے میں جا رہے ہیں، کسی بھی پرانے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ پیریڈ آپ کا 19 جنوری تک بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ 19 جنوری کے بعد آگے ہم آ جاتے ہیں پروبیبلی جیسے ہم کہیں گے پلینٹ ایکویریس پوزیشن سٹارٹ ہوگا، یعنی زوڈیکل سائن ایکویریس سٹارٹ ہوگا، اور وہ فیبری کا منتھ ہم اسٹرالوجیکل اگر کہیں تو ہم فیبری اسے کہیں گے۔ فیبری میں جناب سن سیٹرن بڑی اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور فیبری کی 12 تاریخ تک 13 تاریخ تک تو چیزیں اسی طرح ہی چلیں گی، لیکن 13 کے بعد جو ہے آپ کے معاملات زندگی میں بڑی تیزی آئے گی۔ اچھا، یہ وقت وہ بھی ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، کہ جب پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہوگا۔ گورنمنٹ ملازم، سرکاری ملازمین، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی الیکشن ڈیوٹیز یا اس معاملے میں ہوگا، ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ، اسٹریسفل اور ڈیفیکلٹ فیز ہوگا۔ یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی انوالو ہوتی ہے الیکشن ڈیوٹیز میں، ان ساری چیزوں میں۔ حالات کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ کیا نہیں، میں الگ سے ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ضرور یہ انفارم کرنے جا رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ محتاط رہیے گا، اپنی ایکوینٹنس، اپنی لائکنگ بالکل ڈسکلوز نہ کیجیے گا، اور آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ پورے پروسیس میں الیکشن ڈیوٹی میں اپنے معاملات کو نپٹانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل ورکرز اور پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی فیبری کا مہینہ ٹوروسیرین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو یہ خاصا چیلنجنگ، ڈیفیکلٹیز اور ٹف بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پرابلم نہیں ہوتے اس میں، لیکن یہ آپ کوئی پرسنل ریپوٹیشن اور پرسنل ویل بینگ کے لیے تھوڑا سا ٹف اور ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے
بڑی کھلے فریم کے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی انگیجمنٹ یا کوئی انوالومنٹ نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جناب فائنینشیل میٹرز میں بزنس کے معاملات میں بھی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کے کوئی ریسیویبل تھے، پرانے ڈیٹس تھے، تو اس کے بارے میں فالو اپ کریں گے تو آپ کی پیمنٹس اور چیزوں میں بھی موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس میں، آفس میں، جاب میں بھی آپ کے لیے بہتری اور آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ آسانیوں کا سائیکل اگر کسی وجہ سے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ رکا ہوا تھا جنوری تک بھی، اب اس کو اگر آپ فالو اپ کرتے ہیں، ریمائنڈ کرواتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چیز بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کے نتائج آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سرکاری ملازمین اور گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ لوگوں کو ان کے معاملات میں ذرا سا سٹریس اور چیلنج آئے گا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 13 فروری کے بعد پلانٹ مارس جو ہے وہ آپ کے 10th ہاؤس میں جب یہ آئے گا، یہاں جب یہ آئے گا، گو کہ اس کے ریلیشن شپ باقی چیزوں کے ساتھ پازیٹیو ہے، لیکن ایک ہیٹ اور ایک سٹریس ڈیولپ ہوگا جہاں شاید آپ بہت سے کام نہ کرنا چاہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ مجبوراً آپ کو وہ سٹیپ بھی لینے پڑیں گے۔ آپ یو ڈونٹ ہیو دا آپشن ٹو ریفیوز. Very few people can refuse their responsibility or duty, but most of the people have to work according to the instruction of their bosses or the government. یہ آپ نے اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس سلسلے میں رکھنا ہے۔ میں اسی لیے بڑی کیٹاگوریکلی کھل کے کچھ چیزوں کو اس سال میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اگلا فیز جو ہمارے پاس آتا ہے، جسے آپ مارچ کہیں گے، میں اسے پائسس کا پیریڈ کہوں گا۔ پائسس کے پیریڈ میں جب آتے ہیں تو اگین یہ ایک چیلنجنگ پیریڈ ٹورسیرین کے لیے بنے گا۔ یہاں پہ بچوں سے متعلق، فیملی سے متعلق معاملات جو ہیں وہ تصفیہ طلب ہوں گے، توجہ طلب ہوں گے۔ اس کے سلسلے میں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اسپیشلی بچوں کی ایجوکیشن، ان کا سفر، ان کا ٹریول، یا کوئی اور ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے ان کے لیے، تو یہاں پہ آپ کے لیے بڑا اہم وقت ہوگا فیصلہ کرنے کا۔ بچوں کی شادیاں، اوورال جنرل ہر چیز سے ریلیٹڈ۔ ینگ ٹورسیرین کے لیے اگر میں یہ کہوں تو میں یہاں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ریگارڈنگ یور ایجوکیشن۔ اپنی تعلیم سے متعلق آپ کو بہت توجہ دینی ہوگی، کیونکہ آپ کی کنسنٹریشن اور توجہ سے متعلق چیزیں پرابلم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ایسی بنتی ہیں تو وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، اسپیشلی اگر میں یہ کہوں 12 مارچ سے لے کے اگلا یہ پورا جو مارچ تک کا مہینہ ہے، یہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کھچاؤ سا رہے گا۔ یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی، ذہنی طور پہ بھی، اور کاموں کے حوالے سے بھی یہاں غیر محسوس طریقے سے کچھ ذمہ داریاں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل اٹھ سکتے ہیں جن میں آپ کو انگیج ہونا پڑے گا۔ سوشلی میں یہ کہوں گا کہ اپنے ملنے جلنے والوں اور خاص کر نئے زندگی میں آنے والے لوگوں کو تعلقات اور چیزوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ آپ آگے بڑھیے گا۔ بزنس وینچرز اور ایسی چیزوں کے لیے بھی یہ ایک بہتر تو وقت دکھائی دیتا ہے، لیکن پروفیٹیبلٹی کے حساب سے جتنا آپ نے سوچ رکھا تھا مجھے وہ اتنا زیادہ کوئی پیئنگ اور بینیفیشری دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا آپ نے اگر کوئی بزنس جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہو اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی فیزیبلٹی بڑی ہیوی قسم کی بنتی ہے تو میں دوں گا کہ آپ کو اس کو ریئلسٹک ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ نیکسٹ جناب ہم چلتے ہیں، اس کے بعد فیبری کا مہینہ، مارچ کے بعد آتا ہے جناب اپریل، جو ایریز کا منتھ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایریز میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں جناب آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے جو کہ مارس ہوتا ہے، مارس جو رولنگ پلینٹ ہے اس ہاؤس کا، آپ کا نہیں، آپ کا رولنگ پلینٹ وینس ہے، اور اس ہاؤس کا آپ کے 12ویں گھر کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ اس میں موجود ہے سیٹرن کے ساتھ، زحل جسے کہتے ہیں۔ جب یہ زحل کے ساتھ ہوتا ہے تو 100 افراد کے لیے چیلنجنگ پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں مالی معاملات توجہ طلب ہوتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ بزنس میں، پراپرٹی لین دین، خرید و فروخت میں اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیگل ایڈوائس لینا بہت ضروری ہوگا آپ کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جلد بازی نہ کیجیے کہ چیزیں بیچنی ہوں، خریدنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی طرح چونکہ اس کا تعلق آپ کے 4th ہاؤس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو اگر کنسٹرکشن بنانے سے ریلیٹڈ جا رہے ہیں جو آپ کا پرسنل ہوگا، میں کانٹریکٹرز کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ذاتی گھر کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس سلسلے میں آپ
کوئی بڑھنے جا رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا ہی اہم ہوگا کہ آپ کی بجٹنگ بہترین ہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ لوگ جن سے آپ اپنی کنسٹرکشن یا پروجیکٹ کروائیں گے ان کی پروفیشنلی ان کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا اسکل لیول کیا ہے. یہ چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی احتیاط کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہوگی کہ اپنے رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں پرائیویٹ جاب میں اسپیشلی لوگوں سے کہوں گا بہت احتیاط کے ساتھ آپ کیجیے گا. اپنا کوئی کام اپنی کسی غفلت کی وجہ سے کسی دوسرے کے سپرد نہیں کریں گے. اسپیشلی اگر آپ کا اکاؤنٹس، فائنینس اینڈ بینکنگ سے تعلق ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اس مہینے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیکنیس، ذرا سی غفلت، سستی کی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو ذرا سا توجہ سے ہٹاتے ہیں تو کوئی دوسرا اگر آپ کا کام کرتا ہے بدنیتی سے نہیں، میں یہ کہوں گا کہ لاپرواہی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ پرابلمس بن سکتے ہیں. ان سے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کے اوپر خود نظر رکھیں گے. ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جاب کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں بھی فالو اپ کا ٹائم ہوگا، یا چیزیں فائدہ مند ہوگی. اور ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے، اگر ینگسٹر یا کسی بھی ایج سے تعلق ہو، 36 ایج تک کی میں ٹورس ایرین کی بات کر رہا ہوں، تو اگر رومانس، دل کے معاملات، شادی یا ایسے کسی چیز میں آپ انگیج یا انوالو ہیں تو آپ کو بڑا احتیاط کرنا ہوگا. اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے فیانسے کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کو بڑے احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. اس میں یوں انڈیکیشن دکھائی دیتی ہے کہ ون آر دا ادر ریزن، یا کبھی کبھی آرگومنٹ میں نہ جائیں. آرگومنٹ میں اگر دوسری طرف سے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو فلیئر اپ کرتی ہے، ایموشنل کرتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے گفتگو میں بڑا احتیاط کرنی ہے. الفاظ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں جو پرابلم بن سکتے ہیں. یہ چیز آپ نے مد نظر رکھیں. یعنی ری ایکشن، یہ جاب، ریلیشن شپ اور فائنینسز، ان تینوں چیزوں سے متعلق آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا. اس سے آگے چلتے ہیں جناب، تو نیکسٹ منتھ آ جاتا ہے آپ کے لیے مئی کا. مئی میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا کہ چونکہ جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آلریڈی موجود ہے، اور اسے کہتے ہیں سولر ریٹرن، یعنی آپ کا برتھ منتھ بھی ہے. اس برتھ منتھ میں جب یہ آتے ہیں تو یہ اپریل کے تقریباً لاسٹ ویک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مئی کے لاسٹ ویک تک جاری و ساری رہتے، اس کے اثرات رہتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوگا کہ سن کی جو ریلیشن شپ ہے آپ کے جوپیٹر کے ساتھ بہت خوبصورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن یکم مئی کے بعد جو پلانٹری پوزیشن ہے وہاں مارس جو ہے، وہ جو مارس جو آپ کو تنگ کر رہا تھا، جس کا ذکر میں نے مارچ میں کیا تھا اپریل میں، کہ آپ کا رولنگ یعنی 12ویں گھر کا رولنگ پلانٹ سیٹرن کے ساتھ وہ یہاں سے جمپ کر کے واپس ایریز میں آتا ہے، اپنے ہاؤس میں آتا ہے. جب یہ اپنے ہاؤس میں آتا ہے تو ٹائم آف اپرچونٹی، یہ میں وہ کہوں گا اپرچونٹی کا وقت ہوتا ہے. یہاں پہ رکی ہوئی چیزوں کو شروع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی ایسے خواب جو آپ نے دیکھ رکھے تھے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ریلیشن شپ میں اگر کوئی پرابلم ہے، فیملی میں کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی جائیداد، آبائی جائیداد، جیسے موروثی جائیداد، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ اگر کچھ ایشو ہیں تو ان کو بھی ریزالو کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیگل معاملات کے لیے بھی یہ وقت بہت اہم ہوگا جس میں انیشیٹو لیں. اگر آپ کے کوئی سول میٹر سے ریلیٹڈ پراپرٹی، جائیداد، ان چیزوں سے متعلق کچھ کیسز ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان مہینوں میں فالو اپ کیجیے گا اور ٹائملی اس کا فیصلہ کروانے کی کوشش کیجیے گا، ڈیلے نہ کیجیے گا. اس میں آپ کے لیے فیور اور کمفرٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جناب ٹورس کے بعد ہم موو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں جناب، جو کہ جیمنائی، اور یہ جون کا مہینہ آ جاتا ہے. مئی سے نکلتے ہیں ہم جون کی طرف آتے ہیں. جون جیمنائی منتھ ہوتا ہے، اور جیمنائی میں ایک اور خوبصورت چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا میں نے ٹورس منتھ یعنی مئی میں ذکر نہیں کیا تھا، کہ یہاں آپ کا جوپیٹر، جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں، جو پچھلے 1 سال سے آپ کے ذہن میں تھا، اس نے کہیں کچھ لوگوں کو پرابلم دی اور کہیں کچھ لوگوں کے لیے مسائل حل کرنے کی طرف لے کے آیا. اور اگر میں یہ کہوں پرابلم یہ تو پرابلم کا تعلق یا ایشوز کا تعلق ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ بیماریاں آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکلوز ہوئی ہیں تو اصل میں وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ جو آنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ایک موقع دیتی ہیں جس میں ہم چیزوں کی اصلاح اور بہتری کر سکتے ہیں. سو جناب، یہ جو رولنگ پلینٹ تھا، خدا کی رحمت تھی، 1 سال سے تقریباً آپ کے گھر میں تھا، یہ موو کر کے 26
مئی کو آپ کے انکم ہاؤس جیمنائی میں آ گیا، جون میں جناب اب اس کو ڈسکس کرنا شروع کر، یعنی یہ پیریڈ ہوتا ہے آپ کی انکم کا، یہاں جہاں آمدن کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت بھی ہوتا ہے جہاں پچھلے سال میں آپ نے کچھ چیزوں کے اوپر کام کیا، اسٹرگل کی، محنت کی، اس کا فائدہ لینے کو ہوتا ہے۔ اسپیشلی اگر آپ کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ ہے، سپلائیز کے ساتھ، کنسٹرکشن چیزیں، تو 30 جون تک آپ کو اپنے بہت سے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا، ریزالو کرنا ہوگا، کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ پیمنٹ پروسیس کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ کے کاموں میں انسپیکشن یا کسی وجہ سے ڈیلے ہے تو اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرائیویٹ جاب میں ہیں اور آپ نے کسی بزنس ایکسپینشن کے سلسلے میں آپ کی رسپانسبلٹی ہے، جہاں آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے لیے بھی پراپر خاطر خواہ تیاری ترقی ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جائیں، یعنی ایک ٹینڈر بزنس ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کوالٹی ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ جاتے ہیں تو اکنامک ایشو جو ہوتا ہے، فائنینشیل جو معاملات ہوتے ہیں، منی میٹر، جہاں پرائسز چیزیں کوٹ کی جاتی ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہونا ہوگا۔ نہ آپ امبیشیس ہو سکتے ہیں، نہ آپ لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ریئلسٹک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ جو یہ منتھ ہوگا، اس میں بڑی انسرٹینٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کی اسٹاک میں یا کسی جگہ پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کو بھی بڑا پراپرلی واچ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی یہ منتھ بڑا اسپیشلی میرڈ لوگوں کے لیے، ینگ میرڈ جن کی عمر 42-45 سال تک ہے، یہاں پہ کسی وجہ سے اگر آپ کے خدا نخواستہ کچھ اختلافات وائف کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، ان لاز کے ساتھ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس میں کسی وجہ سے تھرڈ پرسن کی وجہ سے، سنی سنائی باتوں کی وجہ سے معاملات زندگی خراب ہو سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے کسی بھی بات کے اوپر کوئی بھی ایکشن ری ایکشن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو وقت دینا ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور پھر جب کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور یہ صرف وہی نہیں، بلکہ میں اس کے تھوڑا سا ایریا کو بڑھا دوں تو اگر آپ کی آفیشیل رسپانسبلٹیز میں کسی کولیگ کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی فائنینشیلی اسپیشل میں کوئی امبیزلمنٹ نہیں، ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کی انویسٹیگیشن میں ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ لاجیکلی، پریکٹیکلی اور سنے سنائے بغیر بڑا ان ڈیپتھ ریسرچ کے بعد کوئی ججمنٹ، دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ رپورٹ بنانی ہوگی، دیکھنی ہوگی، تاکہ آپ کے ریلیشن شپ کہیں افیکٹ نہ کریں۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ جناب 2-3 ستارے جہاں بہت سی چیزوں میں آپ کو فائدہ دیتے ہیں، وہاں بلاک کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر، مارس، یہ جو ہے نا اسکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتے، اور وینس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے جو جم کر کے آپ کے انکم ہاؤس میں آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ مواقع تو ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ آپ کی ہوش مندی کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد جناب ہم آگے موو کرتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں، جون کے بعد آ جاتے ہیں جولائی، مڈ ایئر، یعنی کہ ہاف ایئر کمپلیٹ ہو چکا۔ ہاف ایئر کے بعد جب ہم جولائی میں آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سیٹرن اینڈ سن کا، یعنی ٹرائن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جولائی یعنی جون کے لاسٹ ویک سے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سن کی بھی شیڈو ملنا سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کی ٹریول سے متعلق لانگ ٹرم پلاننگ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جون اور جولائی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی 7 منتھ ہے، یہ آپ نے کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے یا چھٹیوں میں کہیں آنے جانے کا پلان ہے، تو اس کو بیفور ٹائم ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ بزنس سے متعلق ٹریول کے لیے بھی یہ چیزیں بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اسپیشلی میں ایکسپورٹرز کے لیے یہ کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ فیبری مارچ تھوڑا سا مجھے اپنے ملکی حالات کی وجہ سے ڈسٹرب اور کرائسس میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر پروڈکشن آپ کو کوئی انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں کوئی آرڈرز ملے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں ملی ہوں، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپرچونٹی ملتی ہے چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی، آرڈرز کو ڈیلیور کرنے کی اور ان سارے معاملات کو دیکھنے کی۔ کینسر سائن سے جب ہم نکلتے ہیں اگلی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے جناب آپ کا پیریڈ
لیو کا پیریڈ یعنی اگست منتھ میں ہم جب انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ. جب ہم اگست میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں اگین سمجھ آتی ہیں ہمیں, اور وہ سمجھ آتی ہیں کہ جولائی کے لاسٹ ویک میں مارس اینڈ سیٹرن دوبارہ اسکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مارس اینڈ سیٹرن انکم ہاؤس اور آپ کا 11th ہاؤس میں جب یہ دوبارہ اسکیئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو سڈنلی جو جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا گھریلو ضروریات زیادہ بن سکتی ہیں. آپ کے ڈومیسٹک ایکسپینس ذاتی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے. کوئی مجبوراً ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے, گھر میں رہ رہے ہیں, کرائے پہ ہیں, تو کوئی مالک پرابلم کریٹ کرتا ہے, کہیں شفٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس سلسلے میں آپ کا بجٹ افیکٹ ہوتا ہے. رہتے ہوئے گھر میں کوئی مینٹیننس کے مسائل یا پرابلم بن سکتے ہیں جہاں پہ اگین آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, تھوڑے سے اخراجات آپ کے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ جو پوزیشن ہے یہاں پہ یہ ان معاملات کو آپ کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہوگی. فیملی میں اگر آپ ہیں تو اپنے ایلڈرز بزرگ اسپیشلی جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہو, کوئی خدا نخواستہ بیماری اور صحت سے متعلق کچھ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی. اور اگر آلریڈی کوئی بیمار ہیں فیملی میں سارا کچھ ہے تو ان کا بہت زیادہ احتیاط کی اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاید اسپیشلی ٹورسیرین خواتین کے لیے, جنرلی تو ہم ڈسکس سب کے لیے کرتے ہیں, میں یہ ایکسکلوسیولی ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ فیملی کمٹمنٹ یا کسی بیماری یا کسی ضرورت کی وجہ سے اگر آپ کہیں جانا چاہتی تھیں, میکے جانا چاہتے, چلے لیٹس ہم وہی کہہ لیتے ہیں, تو وہاں پہ شاید بچوں کی چھٹیوں کے باوجود آپ کو جانے میں تھوڑے سے پرابلم ہوں اپنے ڈومیسٹک معاملات و ضروریات کی وجہ سے. بہرحال کچھ چیزوں کو دیکھ بھال کے مینیج کرنا چاہیے. اس سے آگے جناب جب ہم چلتے ہیں اگست کے بعد آ جاتے ہیں تو ہم جناب انٹر ہوتے ہیں آپ کا نیکسٹ سائن نواں گھر ورگو ہاؤس میں. ورگو ہاؤس میں پلانٹری پوزیشن جب چینج ہوتی ہے اور یہ سپٹمبر کا مہینہ ہوتا ہے, اگست کا لاسٹ ویک اور سپٹمبر کے 3 مہینے, اور شیڈو اگر لیں تو میں اسے پورا سپٹمبر ہی کہوں گا. یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ اگین تھوڑی سی چیزیں کھچ کھچاؤ کی طرف بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یعنی یہاں یہ کہ بغیر کسی وجہ سے کبھی کبھی فرینڈس میں لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. ورکنگ انوائرمنٹ میں یہاں لوگوں کے ساتھ گروپ کی شکل میں کام کرتے ہوئے کوئی شکایات, کوئی سلسلہ ایسا بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ کا دل ٹوٹتا ہے, پریشان ہو سکتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ کے دل کے معاملات, رومانس اور ان چیزوں کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب کیئرفل آپ کہیں گے کہ بھئی ہم کیسے کیئرفل, ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا. بس صرف آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کو دین اینڈ دیر فیصلہ نہیں کرنا. ہر معاملے کو دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے لے کے چلنا ہے اور پھر اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہے. آپ نے فوراً کوئی ریئیکشن نہیں کرنا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک مارس سیٹرن اسکوائر وہاں پہ بنی ہوئی, دوسرا سانا پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہاں پہ آپ کے فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں جو آپ کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جب مختلف لوگوں کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ کام افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہاں پرابلم ہوتے ہیں. گورنمنٹ آفسز میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ, سرکار کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو زیادہ مد نظر رکھنا ہوگا. جیسا پاکستان کا ٹرینڈ ہے, آپ جانتے ہیں کہ کرپشن زور و شور سے جاری و ساری رہتی ہے. آپ کے کیے گئے کاموں کے ساتھ بھی کسی کی بدنیتی ہو سکتی ہے. آپ دیکھا جا سکتا ہے بہت فائدہ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, وہاں بھی کوئی کسی کی نیت خرابی کی وجہ سے آپ کے معاملات کو جسے کہتے ہیں بریک لگ سکتی ہے. پھر بقول ایک بہت بڑے بزنس مین کے پھنسی فائلوں کو نکالنے کے لیے آپ کو شاید پہیہ لگانا پڑے. آپ سمجھتے ہوں گے پہیہ کیا ہوتا ہے, تو وہ پہیہ لگانا پڑے. اور پہیہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پہیے کو مضبوط رکھیے گا, سیونگس کو احتیاط کے ساتھ رکھیے گا. بچوں سے متعلق بھی سپٹمبر کا منتھ آپ کا امپورٹنٹ ہوگا. ڈسائسو پیریڈ ہے, اگر وہ باہر جا رہے ہیں, کہیں ٹریول کرنے چلے جا رہے ہیں تو یہاں بڑا اہم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی بتاؤں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کسی بھی ایج میں کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ جا کے اگین جیسا میں نے آپ سے بات کی تھی, آپ کو پرابلمس کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. آپ کے معاملات میں دیر ہو سکتی ہے, کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو سکتی ہے, ویک ہو سکتی ہے, چاہتے ہوئے بھی پوری طرح آپ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاید اتنا گول اچیو نہ کر سکیں. اچھا, یہاں میں یہ کہوں گا یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بے چینی, انگزائٹی ہوتی ہے اور چینجنگ ویدر بھی ہوتا ہے. سپٹمبر چینجنگ ویدر بھی ہوتا ہے. بہار سے سٹارٹ کر کے جناب گرمی, پھر برسات, یہ پورا پیریڈ ہم نے گزار دیا. پورا پیریڈ گزارنے کے بعد جب ہم سپٹمبر کے منتھ میں آتے ہیں تو کہیں
ویسے تو ویدر کنڈیشن پاکستان کے موسم چینج ہو چکے ہیں، لیکن ایوننگز بہتر ہونے لگتی ہیں، آسانیاں ہونے لگتی ہیں. تو یہ چینج جو ہے آپ کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو پرون ہیں استما، لنگز، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں، ان کو بھی اپنے آپ کو ذرا کیئرفل موڈ میں ڈالنا ہوگا. نیکسٹ سائن سر، ہم جب چلتے ہیں جناب ٹورسیرین دوستوں، تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لبرا منتھ میں آ جاتے ہیں. یعنی اسٹرالوجیکلی یہ جو آپ کا منتھ ہے 7 ہے، اور آپ کا جو ہمارے کیلنڈر کا جو منتھ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اکتوبر. اور یہ بھی اگین سپٹمبر لاسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن میں اسے پورا اکتوبر ہی کاؤنٹ کروں گا. اور سیکنڈ چیز یہ یاد رکھیے گا کہ لبرا کا رولنگ پلینٹ بھی وینس ہے، جو آپ ٹورسیرین کا ہے. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا جو پیریڈ ہے وہ کہاں پہ موجود ہے، تو یہ جناب آپ کے آلموسٹ 7 چیزیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ اگین ایک تھوڑا سا بہتر اور کمفرٹیبل پیریڈ بنتا ہے. یہاں پہ ایک اچھی خبر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، گڈ نیوز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہیں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ پیریڈ شادی بیاہ کے معاملات پیریڈ کو طے کرنے کا، انہیں کمپلیٹ کرنے کا، فائنلائز کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا، اور بچوں کی کنسنٹ کے ساتھ اگر کچھ کریں تو وہ لگائیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر اف یو آر انوالو سم ویئر، آپ کی رومانٹک لائف بھی یہاں پہ بڑے پیک پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر اظہار محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. ٹائم از گڈ. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. نیکسٹ جناب اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو اگلا منتھ آ جاتا ہے ہمارے پاس 11، یعنی ہم کہیں گے اکتوبر کے بعد نومبر، اور یہ اسکارپیو منتھ ہوتا ہے. اسکارپیو منتھ یاد رکھیے گا، یعنی یہ آپ کے 7th ہاؤس ہے، آپ کے اپوزٹ ہے. یہاں پہ جب سن پوزیشن ہوتی ہے تو اندر ٹائم آف اپرچونٹی، مواقع برس رہے ہیں، گر رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا رولنگ پلینٹ یعنی کہ اپوزٹ جوپیٹر، جو پچھلے مئی میں چینج ہوا تھا، وہ انکم ہاؤس میں جا چکا ہے. آپ کے شارٹ ٹرم بزنس پلاننگ، ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ کام کرنے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا فائدہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہترین وقت ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی شادی نکاح ہو چکا ہے، چیزیں ہیں، تو اس کی شادی کی طرف جا سکتے ہیں. کہیں کوئی بدمزگی یا ناراضگی ہے تو اس کو ریزالو کرنے کا وقت ہے. اوور آل میں یہ کہوں گا تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ وقت معاملات زندگی میں بہتری لانے کا وقت ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد جناب ہم چلتے ہیں نومبر کے بعد جب آتے ہیں تو لاسٹ منتھ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. اور لاسٹ منتھ پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ مل جاتا ہے ہمارے پاس 12th منتھ دسمبر کا. دسمبر میں جب ہم آتے ہیں تو یہ اوور آل سم اپ کرنے کے پیریڈ ہے. یہاں پہ پھر پورے سال کی محنت اسٹرگل کو ارن کرنے کا وقت ہے، فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے جہاں اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، کمٹمنٹ کے لیے بینک لون، ساری چیزیں، اگر کوئی لائبلٹیز لون ہے تو اسے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے. یہ ہے دوستو دسمبر پورا، یعنی پورے مہینے کا جو صورتحال ہے، پورے سال کی جو میں نے آپ کے ساتھ دی. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا کرے کہ یہ چیزیں معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہو. میری ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. میری بہت زیادہ نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے. خدا حافظ.